حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم جان عالم بہار عالم قرار عالم باعث ایجاد عالم سبب ثبات عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ مسجد نور میں بیٹھنے والوں، جہاں بھی بیٹھیے، صرف محافل جو مساجد میں ہوتی ہیں یا میلاد شریف کی وہی نہیں، جہاں آپ چار دوست بیٹھتے ہیں، چائے پینے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی فاسٹ فوڈ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں سارے تو نہ بھولیں، ایک تو یاد رکھے، درمیان میں، شروع میں یا اینڈ پر اٹھنے لگے کہے کہ یار چلو 2-4 بار سارے درود شریف پڑھ لیں۔ اس مہم کا آغاز کیجئے، انشاءاللہ محفلیں سنورنے لگ جائیں گے۔ ہم سب بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش یا سیدنا گرامی قدر حضرات، دنیا کا امیر ترین ہے وہ شخص جس کا دل سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی دولت سے آباد ہے، چاہے وہ بندہ کسی کٹیا میں کیوں نہ رہتا ہو، اور دنیا کا کنگال ترین ہے وہ فرد جس کا دل جانے جانا کی محبت سے خالی ہو۔ حضور شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث سنا رہا ہوں جی، درود شریف والی ملا لیں تو یہ اب دوسری حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا 3 بار، الا الا ایمان علی ملا محبت اللہ، خبردار وہ مومن نہیں جس کو مجھ سے محبت نہیں۔ سرکار ایک بار ہی فرما دیں تو بہت ہے، لیکن یہ 3 بار فرمایا تاکہ کوئی بے خبر نہ رہے، بے خبر ہے تو باخبر ہو جائے کہ مدار ایمان اور بنیاد ایمان اور جان ایمان میری ذات کی محبت ہے۔ دوسری حدیث شریف مضمون میں یہ تیسری حدیث شریف ہے، سرور عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد والناس اجمعین، دیکھیں ماں باپ کا الگ ذکر کیا، اولاد کا الگ ذکر کیا۔ ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے اور اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن دونوں محبتوں میں ایک فرق ہوتا ہے۔ ماں باپ سے محبت تعظیم کے ناطے سے ہوتی ہے، اولاد سے محبت شفقت کے ناطے سے ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز والناس اجمعین، والناس اجمعین میں سارے رشتے آ گئے، چاچے تائے مامے پھپھے ماسیاں، سجن یار بیلی دوست، ہر فرد۔ فرمایا ماں باپ سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر، جب تک کوئی میری ذات سے محبت نہ کرے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ چوتھی حدیث پاک سماعت کیجئے، آپ حاضر ہیں نا؟ چوتھی حدیث پاک سماعت کیجئے، یہ حدیث صحاح کے اندر ہی ہیں جو میں اب سنا رہا ہوں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ مجھے ہر شے سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن میرے 2 پہلوؤں کے درمیان جو چیز ہے یعنی جان، اس سے زیادہ پیارے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو عقیدت کے نام پر جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو باطن میں تھا وہ زبان پہ تھا،
اور جو زبان پہ تھا وہی دل میں تھا۔ یہاں پر کوئی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں تھی کہ زبان و دل ایک دوسرے کی تکذیب کریں۔ فرمایا جب یہ بارگاہ میں عمر پاک عرض کر چکے نا، آپ مجھے ہر شے سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن دو پہلوؤں کے بیچ موجود جان سے زیادہ نہیں۔ گویا وہ عرض کر رہے ہیں آقا اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، ماں باپ سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، میری زندگی کے کل اثاثے اور جتنا بھی مال و زر ہے اس سب سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے۔ اب تک کی پوزیشن یہ ہے کہ جان عزیز ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرما عمر ایمان کی تکمیل ہی تب ہوتی ہے جب میں ہر چیز سے بڑھ کر پیارا ہو جاؤں، حتیٰ کہ جان سے بڑھ کر بھی پیارا ہو جاؤں۔ نہ پہلے حضرت عمر پاک کے سر پہ کوئی تلوار لے کے کھڑا تھا، نہ کوئی اب کھڑا ہے۔ یہ ذرا فرق دیکھیے گا۔ جب کریم نے اتنی بات فرمائی تو امیر المومنین سرکار عمر پاک نے عرض کی اے جانے جہاں، آج کے بعد آپ عمر کو عمر کی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو رحمت عالم شفیع اعظم علیہ السلام نے فرمایا الان یا عمر، اب اس کا میں ترجمہ پنجابی میں کرنے لگا ہوں، الان یا عمر، حضور آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا عمر ہن گل بنی ہے۔ بات کی سمجھ آئیے؟ عمر ہن گل بنی ہے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو گئے ہیں۔ یہ چوتھی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے 4 یاروں کی نسبت سے۔ اب 5 دن پاک کی نسبت سے 5ویں حدیث سنیے۔ حضور رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو، اس جملے سے معلوم ہوا یہ حکم مسجد کے مولوی صاحب کو نہیں دیا گیا، یہ ماں باپ کو دیا گیا۔ اپنی اولاد کو، مولوی صاحب بھی ماں اولاد والا ہو تو آرڈر اس کے لیے بھی ہے، لیکن یہ جملے میں نے کس تناظر میں کہے وہ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنی اولاد کو، بیٹا ہے اس کو سکھاؤ، بیٹی ہو اس کو سکھاؤ، اور سکھاؤ 3 چیزیں۔ کتنی چیزیں بھائیو؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز کیا سکھاؤ؟ فرما اپنے نبی کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری چیز کیا؟ فرما اپنے نبی کی آل کی محبت۔ اور تیسری چیز کیا؟ فرمایا قرآن۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، وگرنہ جو باقی بچ گئے وہ میرے جتنے پرائمری پاس تو ہو گئی۔ آپ یاد کیجئے کہ ہمیں ماسٹر صاحب بلیک بورڈ پہ لکھ کے پہاڑا سمجھاتے تھے 1 دونی 2 دونی 4، یعنی 2 + 2، 2 + 2۔ اسی طرح وہ الف با تا سا، پھر ریاضی آ گئی تو وہ ریاضی کی مشقیں بھی، وائٹ بورڈ تو اس وقت نہیں ہوتے تھے، بلیک بورڈ ہی ہوتے تھے، اسکولوں میں پکے سیمنٹ کے بنے ہوتے تھے، تو وہ لکھ کر سکھاتے تھے ریاضی کی چیز کے سوالات و جوابات۔ اسی طرح پھر یہ 6ٹھی جماعت میں انگلش آ گئی تو اس پر بھی لکھ کر یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے۔ اب محبت کیا چیز ہے یہ کوئی لکھ کر سکھائی جائے؟ اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ تو کیا وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ پہ لکھا جائے کہ حضور سے محبت کرو؟ یہ تو سکھانا نہیں ہے۔ کیسے سکھایا جائے؟ کیا لفظ محبت لکھ دیا جائے تو سیکھ جائیں گے؟ نہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، ماشاءاللہ آپ نور مسجد میں نور والے مہینے میں نور والے چہروں سے، اور میری گزشتہ تقریر کا موضوع بھی نور تھا، مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہو گیا نہ یاد ہو، ٹھیک ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ کیسے سکھائی جائے۔ آقا فرماتے سکھاؤ، یعنی حدیثیں پڑھ کے سنا دی جائیں تو یہ سیکھنا تو نہیں ہے، یہ پڑھانا ہے۔
سکھاؤ. ایک سادہ سا معنی مفہوم بزرگوں کی برکت سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، غور کیجئے گا. سکھانے میں یہ رمز نظر آتی ہے کہ تم خود ہم سے اتنا پیار کرو کہ تمہاری اولاد دیکھ دیکھ کے سیکھ جائے کہ ہم سے پیار کیسے کیا جاتا ہے. آگی سمجھ میں بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ خود پریکٹیکل. جب اولاد اور ماں باپ کے بیچ گیپ نہیں تھا، یعنی یہ دشمن اور اس کو کیا کہتے ہیں رقیب نہیں تھا، پتہ کون سا؟ موبائل. جب یہ دشمن اور تخریب کار اور رقیب نہیں تھا تو اولادیں ماں باپ کے ساتھ بیٹھتی تھی. صبح کا ناشتہ چولہے کے گرد پھٹیوں پہ ہوتا تھا، ماں کی زیارت ہو رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں. شام کو والد صاحب آ گئے، کھانا مل کر کھائیں گے. تو بھائی صاحب اس دور کے اسباق ہوتے تھے. ہماری زیادہ سنیت تو یوں ہی چلتی آئی کہ والد صاحب جب حضور کا ذکر سنتے تو رو پڑتے، نام پاک آتا تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے. مائی صاحبہ والدہ صاحبہ نے 11ویں پکانی ہے تو آج غسل کر رہی ہے، کچیاں ہانڈیاں ہیں تو ان کی لپائی کر رہی ہے. کوئی بے وضو سوجی کو ہاتھ نہ لگائے. بہوؤں سے کہا جا رہا ہے، بیٹیوں سے کہا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہوا کیا کہ آج غوث پاک دی 11ویں ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ دیکھ کر آپ نے توجہ میری طرف رکھنی، بزرگ انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے، باقی توجہ میری طرف رکھیں گے. دیکھ کر، ماں باپ کو دیکھ کر اولاد کے دلوں میں محبت کا عنصر پیدا ہو تو حدیث میں تقاضا یہ نظر آتا ہے کہ تم ہم سے اتنا پیار کرو کہ تمہاری اولادیں ہم سے پیار کریں تمہارے پیار کو دیکھ کر. لیکن آج یہ ہو رہا ہے کہ مارکس دیکھتے ہیں ششماہی امتحانات اور سالانہ کے، بس اسی پر فیصلہ ہے. اور بعض تو ایسے ہے کہ تو نے نمبر کم کیوں لیے. اور ہمارے اس مایوسیوں کے دور میں بچے اس بات پر اس بار بھی امتحانات میں ایسا ہوا کہ بعض بچیوں نے خودکشیاں کر لیں کہ والد نے ڈانٹ ڈپٹ کری، ماں نے ڈانٹ ڈپٹ کی. پاس وہ ہو گئے تھے لیکن کہا کہ تم نے اتنے نمبر کیوں نہیں لیے. اور اس پر بعض لوگ جذباتی ہوئے بچے، انہوں نے اپنی جانیں لے لی. لیکن ان بیچاروں کو کیا خبر کہ تم تو سمجھتے ہو کہ گولی مار کے زہر کھا کے دکھوں سے آزاد ہو گئے بقول شاعر. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. وہ جو تسلسل کے ساتھ قبر میں عذاب ہوتا رہے گا وہ سہنا تو بس کی بات ہی نہیں. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ 5ویں حدیث تھی. 3 چیزیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی آل کی محبت، اور تیسری چیز قرآن ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے گا محبت کیسے سیکھی جاتی ہے. محبت کیسے سیکھی جاتی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ، اب یہ 6 نمبر پہ پہنچ گئے ہم. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ایک گھر میں دعوت پر گئے. میزبان نے کدو گوشت پکایا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ کدو کی قاشیں، اس کے پیسز شوق سے اٹھا کے تناول فرما رہے. سیدنا انس فرماتے ہیں اس دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی. عجب بات ہے، عجیب بات ہے. میری فیورٹ ڈش یہ ہے. فیورٹ انگلش والے آ گئے، نستعلیق اردو والے بولیں گے میری مرغوب غذا یہ ہے، میری پسندیدہ ڈش یا کھانا یہ ہے. پسند تو کہا جاتا ہے، فیورٹ تو کہا جاتا ہے، محبوب تو نہیں کہا جاتا. سیدنا انس نے ایک الگ رمز دے دی، مجھے کدو سے محبت ہو گئی. کہا کیا ترکاریوں اور سبزیوں سے بھی محبت ہوتی ہے؟ کہا جب محبوب ایک ہو اور وہ بھی بے مثل ہو تو پھر محبوب کی ہر پسند سے محبت ہو جاتی ہے. یہی محبت کی علامت ہے. محبت کیسے کی جاتی ہے؟ اب عدد 7واں ہے.
اس کا ایک حصہ آپ کو بخاری کے مساجد والے چیپٹر میں ملے گا، تفصیل اس کی شروعات میں سب ملا کے پیش کر رہا ہوں، لیکن پوچھ لوں کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ پاک سے مکہ شریف جاتے، ظاہری بات ہے جب آبادیاں بڑھتی ہیں بسا اوقات روڈ چینج ہو جاتے ہیں، تو بعض روٹ ایسے بن گئے پرانے روٹ سے ہٹ کر، اب بھی جب آپ مدینہ پاک جاتے ہیں مکہ شریف سے تو ایک طریق ہجرت ہے اور ایک بنیادی ہائی وے یا موٹر وے اسے کہہ لیجئے، تو طریق ہجرت یعنی ہجرت والا روڈ جس سے حضور گزرے وہ پرانا ہے، جس پہ بدر آتا ہے، وادی ہمراہ آتی ہے، تو راستے تبدیل ہوئے۔ جب کبھی مدینہ پاک سے مکہ شریف جاتے یا مکہ شریف سے مدینہ پاک آتے، نماز کا وقت ہوتا تو روڈوں پر اس اعتبار سے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی بعض جگہ پر بنی تو شرکائے قافلہ وہاں نماز پڑھتے، لیکن سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راستے کے دائیں اتر جاتے یا بائیں اتر جاتے اور تحری کرتے کہتے ہیں دل کے ارادے کو کسی بات پہ جمانا، سوچنا اور پھر دل جم جائے، وہ تحری کرتے جگہ دیکھتے رہتے اور پھر گویا وہ کہتے کہ یہ ہے اور وہاں نماز پڑھتے۔ پوچھا جناب یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ مسجدیں بن گئیں، آپ کبھی کدھر اتر کے کبھی کدھر اتر کے نماز پڑھتے ہیں، سننا یار یہ محبت کیا چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس راستے پہ جب گزرا تو مجھے وہ جگہیں یاد ہیں جہاں حضور نے نماز پڑھی، وہ جگہیں مجھے یاد ہیں جہاں کریم نے نماز پڑھی، اس لیے میں روڈوں پہ دائیں بائیں ہو کے پوری اس پرانے تصوروں میں گم ہوتا ہوں، پھر میرا دل جمتا ہے کہ یہاں پر وہ جگہ تھی، تو اس لیے میں اس جگہ پہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں حضور کے قدم لگے ہوں یا جہاں حضور نے نماز ادا فرمائی۔ تو نماز تو جو روڈ پہ مسجد بنی اس میں بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا محبت اور چیز ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، 8ویں نمبر پر عرض کرنا چاہتا ہوں، محبت بہانے نہیں سکھاتی، محبت بہانے سکھاتی ہے۔ محبت بہانے نہیں سکھاتی، محبت بہانے سکھاتی ہے۔ چلو نا میں تیسری بار کہوں، آپ کا خاموش رہنا بجا ہے کہ نفی بھی کرتے ہو اور اقرار بھی کرتے ہو۔ محبت بہانے نہیں سکھاتی، محبت بہانے بناتی ہے، سکھاتی ہے۔ جب یہ کہا کہ محبت بہانے نہیں سکھاتی تو وہ ہے بھاگنے کے، پنجابی میں کہہ لے نسن دے، جس دل اندر عشق سمایا اونا نہیں پج لانا۔ اور دوسرا تو جملہ کہا کہ محبت بہانے سکھاتی ہے محبوب کے قدموں پہ مر مٹنے کے، محبوب کے قدموں پہ مر مٹنے کے۔ ایک ہم محب ہیں کہ داڑھی شریف شادی کے بعد رکھیں گے، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ مدینہ شریف جا کے رکھیں گے، نماز پڑھنی ہے تو بولے رمضان سے شروع کریں گے۔ یوں کرتے کرتے کتنا دور بیت گیا، اور کیا خبر کہ اب رمضان زندگیوں میں آئے کہ نہ آئے، در حبیب تک جائے کہ نہ جائے۔ ہمارے اکابر بزرگ تو یہ کہتے تھے، مثلا میرے ساتھ ایک بابا جی مدینہ پاک حاضری کے لیے گئے، وہ میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل سرکار سیدی محمد سردار احمد قادری رضوی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ تو بابا جی نے مجھے بتایا کہ جب حضور محدث اعظم جامعہ رضویہ سے سنی رضوی مسجد جنگ بازار فیصل آباد جمعے کے لیے آتے تو لائنیں لگی ہوتی تھیں، لوگ اپنے کپڑے راہ میں پھینک دیتے تھے کہ محدث اعظم کے قدم لگ جائیں۔ سبحان اللہ، جنہوں نے ڈیوٹیاں مالکوں کی دی ہوں پھر اللہ ایسے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ تو حضور محدث اعظم امامے کے اوپر سے سفید رومال، جیسے یہ چادر ہے نا، ایسا بڑا رومال ہوتا جس میں آدھا چہرہ چھپا ہوتا، تو کہتے جب میری لائن میں باری آئی نا
تو میں نے ہاتھ پکڑ کے چوما اور میں نے کہا جی دعا فرما دے مدینہ شریف حاضری کی. تو میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی, تو محدث اعظم نے اپنا کپڑا ہٹایا اور میری طرف دیکھ کے فرمایا وہاں جانے والی شکل تو بنا لو, وہاں جانے والی شکل تو بنا لو. کا بس یہ جملے اثر کے تیر بن کے لگے اور اسی دن حبیب کی سنت چہرے پہ سجانے کا ارادہ کرا. تو ہم بہانے بناتے ہیں بچنے کے, جب کہ محبت ہو تو وہ سکھاتی ہے مر مٹنا. یہ عہد کے میدان کی تیاری ہو رہی ہے. دو کم عمر کم سن جوان نہیں ہے, ابتدائی لڑکپن. سرکار فرما تم نہیں جاؤ گے, واپس جاؤ. تو ایک جوان اپنے والد کے پاس روتے ہوئے گئے کہ حضور کو اجازت دلوا دیو. بچے تو ہمارے بھی روتے ہیں پیزا کھانے کے لیے, ہاں شوارما کھانے کے لیے, فلاں شوز لینے ہیں, فلاں موبائل لینا ہے. یہ حضور کے عاشق کا بیٹا عاشق رو رہا ہے کہ حضور سے اجازت دلوا دو. کس چیز کی اجازت؟ احد میں مر مٹنے کی, جان دینے کی, جان دینے کی. عرض کی ہے کریم اجازت دے دے. فرما تم نہیں جانتے وہاں جوانوں کا کام ہوتا ہے. عرض کی حضور اس کو ایک ہنر, اب باپ کہہ رہا ہے اس کو ایک ہنر آتا ہے. فرما کیا؟ عرض کی یہ ماہر تیر انداز ہے, اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا. فرما چلو ٹھیک ہے. اب وہ دوسرے صاحب بھی آ گئے, حضور انہوں نے اجازت دیتی ہے میرے تے بھی مہر کر دیو. تو فرمایا تو حضور میری یہ نال کشتی کرا لو. یارو غور کرو, یارو غور کرو. محبت محبت میری کشتی کرا لو. فما کرو آپس میں. اور کشتی باقاعدہ سکھائی جاتی تھی. یہ جنگی تدابیر, جنگی ٹریننگ, جہادی ٹریننگ کا حصہ تھی. کشتی کرو. اب دونوں اترے میدان میں, تو جس کو اجازت نہیں ملی وہ ان سے کہتے ہیں جن کو اجازت ملی تھی کہ تیرا کم تے ہو گیا ہے, تیرا کم تے ہو گیا ہے. جے میں تینوں نہ ٹہ سکاں تے ٹہ پئی تاکہ ساڈا نمبر بھی لگ جائے. یہ محبت ہے. کون جان دیتا ہے؟ بولیے تو صحیح, کون جان دیتا ہے؟ ہم تو گرمی میں بس کی سیٹ پر بیٹھے ہوں اور ہمارے علاقے کا کوئی جاننے والا کوئی جاننے والا کوئی جاننے والا مل جائے اور ہمیں خطرہ لگے کہ اب اس کو سیٹ دینے بنے گی, تو ہم تو آنکھیں چھپا لیتے ہیں, سیٹ پر اس کی ٹیک پر ماتھا رکھ کے سو جاتے ہیں کہ نہ دیکھیں وگرنہ چاچا تایا بابا بڑا ہے سیٹ دینی پڑے گی. ہم تو تعلقوں میں اتنے پکے ہیں کہ سیٹ نہ دیں اٹھ کے. وہ کہتے ہیں من جا یار کہہ پئی. کس چیز کی تیاری ہے؟ جان دینے. کس چیز کی تیاری ہے بھائی صاحب؟ اب یہ 8واں نمبر ہے, دوسری محفل ہے. 8واں نمبر ہے روایات و حدیث کا. یہ عہد کی تیاری ہے. سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑا کے چلتے تھے, سب تیاری کر رہے, ان کے 2 بیٹے تیار تھے. والد کہتے ہیں میں نے بھی جانا ہے. تو انہوں نے کہا ابا جی یہ تو جہاد میں خود رب نے رعایت دی ہے کہ معذور کو معافی ہے وہ نہ جائے. معذور کو تو بعض صورتوں میں حج کے معاملے میں, کیونکہ حج کی شرائط میں سے کہ غیر معذور ہونا بھی ہے. انہوں نے کہا میں نے جانا ہے. انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کر دیا کہ حضور ہم جا رہے ہیں, والد صاحب کو سمجھائیں. تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بیٹے جو جا رہے ہیں اور تجھے عذر بھی ہے. اب میں نے ایک مرتبہ آپ کو بتا دیا, دوبارہ وہ نام نہیں لے رہا میں. بار بار بزرگوں کے بارے میں ایسے جملے ہم ادب کے خلاف سمجھتے ہیں. ایک بار بتا دیا تو کہا تمہیں اس پاؤں سے چلنے کا عذر بھی ہے اور تمہیں رعایت بھی ہے, تو کیوں چاہتے ہو؟ عرض کی کریم مجھے شہادت سے محروم نہ رکھے, میں رب کی جنت میں لنگڑا کے چلنا چاہتا ہوں.
کیا بات ہے، یہ کیا ہے؟ او بھائی صاحب، دکان سے اٹھ کے نماز کے لیے نہ آیا جائے اور حضور کے نام پہ موت بھی قبول ہے اور یہاں رعایتیں بھی ملیں تو جان تلی پہ رکھ کے عرض کریں کہ ہمیں قبول کر لیں۔ سگا فرما ٹھیک ہے جان دیو۔ پھر گھر آ گئے تو زوجہ پاک میاں بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے بے تکلفی کا، ان کی زوجہ پاک نے تھوڑا تلخی میں آ کر کہہ دیا کہ پھر دیکھنا جب لڑائی ہوگی تو پھر کہیں ادھر نہ بھاگتے ہوئے آ جانا، یہ میاں بیوی آپس میں بات کر سکتے ہیں، وہ صحابیہ ہیں یہ صحابی پاک ہیں، یہ میاں بیوی کی آپس کی بات ہے۔ تو انہوں نے جب بیوی سے یہ سنا نہ مینا تو ہاتھ اٹھائے۔ کوئی ماشاءاللہ بول تو آپ ایسے رہیں، آپ کو تو بولنے کی دعوت ہی نہیں دینا پڑتی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت دے، ذوق والے لوگ ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ جملہ ایسا ہے کہ مجھے مجبوراً کہنا پڑ گیا کہ کوئی خاموش نہ رہے، یہ مقام ایسا آیا ہے کہ اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ بول آپ ذوق سے رہیں اور ہوش میں بیٹھے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کہا میرے مالک میں نے سندا پہ ہیں، تیری بارگاہ میں عرض ہے مجھے اب شہر میں واپس نہ لانا، میں اب اس میدان میں جا رہا ہوں۔ اب سنیے گا، یہ جو نعرہ لبیک یا رسول اللہ، یہ تھے صحابہ جو کہتے تھے لبیک، اور وہ تھے، یہ ایسے ہی حاضر ہوتے نا جیسے وہ حاضر ہوئے، چلے گئے عہد میں اور شہید ہوئے، عہد میں گئے شہید ہوئے۔ تو بعض شہداء کے اجسام شریفہ، اجساد منورہ سواریوں پہ رکھ کے، آپ میں سے جو مدینہ پاک حاضر ہوئے فاصلہ جانتے ہی، اس وقت یہ بیچ کا فاصلہ زیادہ تھا، زیادہ اس لیے اب ہمیں کم یوں لگتا ہے کہ سیدھی سڑکیں، حرم شریف سے شہر پاک سے شہداء احد کی جناب میں جانا، سید الشہداء کی چوکھٹ پہ جانا۔ تو اب وہ بعض شہداء کے اجسام مبارکہ سواری پہ رکھ کے اونٹوں پر شہر کی طرف لاتے، تو ان کا وجود پاک بھی رکھا۔ جب سواری کا رخ شہر کی طرف کرتے ہیں، مدینہ پاک شہر کی طرف، تو وہ رک جاتی ہے، جب موڑ کے عہد کی طرف کرتے ہیں چلنے لگتی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے۔ اب کیا ہوا گرامی قدر حضرات، بار بار یوں کیا جاتا ہے اور نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ شہر پاک کی طرف رخ کریں تو رک جاتی ہے وہ اونٹنی، اور احد کی طرف رخ کریں تو چل پڑتی ہے۔ بارگاہ میں معاملہ پیش کیا گیا تو میرے آقا علیہ السلام کی اب نگاہ اقدس کی وسعت دیکھو، فرمایا گھر سے چلا تھا تو اس نے کیا دعا مانگی تھی؟ جب یہ گھر سے چلا تو کیا دعا مانگی؟ عرض کر دی یوں ہوا تھا اور انہوں نے یوں دعا کی، تو فرما ہونے دی دعا قبول ہو گئی، یہ ہون سواریاں ادھر نہیں جانیاں، اس کا جائے مدفن یہی میدان احد ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبت۔ محبت میں افزانہ نہیں ہوتا۔ افزانہ اگر بڑا دقیق اور گاڑھا لفظ ہے تو آسان کر دیتے ہیں، معاوضہ نہیں ہوتا، یہ بھی مشکل ہے۔ محبت دا مول کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیجیے، محبت کا معنی عشق ہے، عشق کا معنی محبت ہے، اور انہی کی آگے تفصیل ہے کہ وارفتگی، 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 جان نثاری، یہ سارے معنی محبت۔ اور اللہ توفیق دے تو سید الاولیاء حضور پر نور داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب مبارک کشف المحجوب شریف پڑھیے اور عشق کا باب پڑھیے۔ عشق
داتا صاحب کے قلم سے پڑھیے عشق کیا ہے، عشق کیا ہے۔ آپ نے اقوال بیان کرتے کرتے فرمایا، بعض کہتے ہیں کہ عشق یہ وہ بیل ہے جو درختوں پہ چڑھتی ہے۔ آپ کی بولی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جو ول کہتے ہیں نا بیل کو، اور اس کا کوئی نام ہو، وہ جی امبر بیل یا بیل بوٹی، وہ درخت پہ چڑھتی ہے، پھر پھیلتی ہے، پھر درخت کے پلے ککھ نہیں چڑھتی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ ڈرتے ہوئے اب سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، کیونکہ عشق کا معنی، عشق کا معنی ہے یہ۔ اچھا آپ ہری رہتی ہے، سمجھ آ گئی؟ آپ ہری رہتی ہے اور جس پہ چڑھ دوڑے ختم کر دیتی ہے، اور آپ تو اس پہ ڈرے ہیں۔ داتا صاحب نے عشق کا ایک اور معنی بھی بیان کیا، کہ عشق وہ آگ ہے، عشق وہ آگ ہے، عشق وہ آگ ہے جو معشوق کے سوا ہر ایک کو جلا کر خاکستر کر دے۔ اس کا مطلب، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے سوا نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دکھتا ہے، نہ کچھ سوچتا ہے۔ محبت، او ہو، آپ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہو دعائیں کروانے، زیادہ تر تو پرائز بانڈ کا پہلا انعام، ہاں، بیرون ملک کا ویزا، یورپین ممالک میں سے کسی کی نیشنلٹی، جاب میں کامیابی، بڑا گھر بنانا ہے اس کی دعا، دوسری دکان شروع کرنی ہے اس کی دعا۔ اور ہمارے دونوں قسم کے پیر دعائیں دیتے ہیں، ہر دو قسم کے، اول قسم کے بھی اور دوم قسم کے بھی، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ آپ پھنستے ہیں دوم سے۔ بھٹے کی اینٹیں بھی اول اور دوم ہوتی ہیں، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ تو آپ دوم میں پھنس جاتے ہو، دوم میں۔ تو بہرحال آپ کو ایک پیر کا بتاؤں جو دعا دیتا ہے، وہ پیر کا نام سنو گے تو دل کو سرور آ جائے گا۔ پیر کا نام ہے فرید الحق والدین، حضرت بابا فرید الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں، جب بابا فرید کی آپ کوئی کھڑا ہو کر کے کس کس کو محبت ہے تو میں سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کروں گا، اور میں کہہ دوں تو آپ ہاتھ کھڑا کریں گے، ایسا ہی ہے۔ آؤ آپ کو باب رومی کے پاس لے کے چلیں۔ بابا رومی جانتے ہو، جلال الدین رومی صاحب مثنوی، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، ہاں، کہ شمس کی غلامی کی تو مولائے روم ہو گئے۔ سننا بھائی صاحب، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بیان کردہ حکایت کے آئینے میں اپنے دعوی محبت کا جائزہ لینا ہے۔ آج کا سارا موضوع محبت ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ میں تو گھڑی دیکھ رہا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں آ رہا کتنے بجے تقریر شروع ہوئی ہے۔ 10:30 شروع ہوئی ہے، چلے خبر دیتے رہیے گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، دھیان رکھنا ذرا، باب رومی نے ہم جیسے محبت کے کھوکھلے دعوے کرنے والوں کو جھنجھوڑا اور ایک حکایت بیان کی۔ حکایت چند لائنوں میں آپ کے سامنے رکھوں، وگرنہ رات چاہیے کہ اس پر بات کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے ایک عورت کو دیکھا، مختصر یہ کہ وہ حسن و جمال والی تھی، اگلی 1.5 لائنوں کا خلاصہ مختصر یہ کہ وہ قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کیا ہے؟ کہا بس میں تم پہ فریفتہ ہوا،
تم جیسا پہلے کبھی نہ دیکھا، دل تمہیں دے دیا، میرے جان و مال کی اب تم ہی مالکن ہو، اب کوئی اور تصور و خیال و وہم کسی کا نہیں ہے، بس میں تیرا ہو گیا۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ رومی پاک فرماتے ہیں اس عورت نے کہا او خدا کے بندے، تو میرے حسن کو حسن کہتا ہے اور شکار ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں فدا ہو گیا ہوں، تم نے ابھی میری بہن کو نہیں دیکھا، اس کا تو بہت حسن ہے، میں بھی اس کے حسن کی معترف ہوں، میں بھی اس کے حسن کے فسانے سناتی ہوں، تو اگر اس کو دیکھ لے تو ماری جائے، تم نے کیا دیکھا؟ یہ بات کہہ کر اس عورت نے اس عاشق عشق کا تازہ تازہ دعویٰ کرنے والے سے کہا لو وہ آ ہی گئی۔ اس کو لطیفہ نہ سمجھنا، بہت بڑی تنبیہ باب رومی نے کی ہے، کہا لو وہ پیچھے آ ہی گئی جس کی میں تم سے بات کر رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے تو کچھ نہیں تھا، اب اس عورت نے منہ پہ تھپڑ مارا، کہا ابھی تو کہتا تھا میں نے دل دے دیا، جان دے دی، سب کچھ دے دیا، بدبخت میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، غیر کا صرف ذکر سنایا ہے اور تو نے ابھی نظر پھیر کے پیچھے دیکھنا بھی شروع کر دیا، اتنا جھوٹا ہے تو اپنے دعوے میں۔ باب رومی نے نتیجہ نکالا، دعویٰ رب سے محبت کا، دعویٰ حضور سے محبت کا، موبائلوں میں تصویریں کس کی اور کیسی، جاگ رہے ہو بھائی صاحب، جاگ رہے ہو؟ حضور کے حسن و جمال کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن گلیوں چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کر ہمارے ہی معاشرے کی وہ بیٹیاں ہیں، ان کو تاکنا اور جھانکنا، محبت کدھر تھی، نظر کدھر ہے؟ تو پھر ایسے دعوے پر تھپڑ پڑتے ہیں، پھول نہیں ملتے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ اب تو ہم نمبر بھول گئے کتنواں ہے، شاید 10واں ہو۔ فقیہ ابو لیث و دیگر نے لکھا رومی بادشاہوں کا دور، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت سیدی الشاہ امام محمد رضا قادری 14ویں صدی کا مجدد، 1000 کتابوں کا رائٹر، 150 سے زیادہ علوم میں ماہر، اور علوم بھی جدید بھی اور قدیم بھی، امام محمد رضا آپ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو میں آپ کو یا تابعین کے دور کا ہے، وگرنہ حرف آخر تبع تابعین کے دور کا ہے، اس سے اگلے دور کا نہیں ہے۔ تابعین کا دور جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہو، تابعین، یا یہ تبع تابعین کے دور کا واقعہ ہے۔ آپ سنیے باب رومی کی وہ بات بھی ذہن میں رکھنا، اور یہ روایت بھی سنو جسے خاتم الوفات جلال الدین سیوطی شافعی نے نقل کیا۔ 3 بھائی رومی بادشاہ خدائی کا دعوے دار مقابلے میں نکلے، تینوں اریسٹ ہو گئے۔ بڑا شارٹ کر دیا میں نے واقعہ، اصل چیز تو سمجھانا ہے۔ بادشاہ کو کہا گیا کہ یہ جو 3 بھائی ہیں ان تاخیر کر دیتی لڑن والی۔ بادشاہ نے کہا جان چاہتے ہو تو میرا دھرم اختیار کر لو وگرنہ مار دیں گے۔ تینوں نے مسکرا کے کہا زندگی اتنی پیاری ہوتی تو میدان جنگ میں ملتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ گھروں میں ہوتے، آرام سے رہتے، یہ ڈراوے موت کے دیتا ہے۔ اور کیا رہا ہے، اس ذات سے رشتہ توڑ دیں کہ جس سے رشتہ ٹوٹ جائے تو زندگی بھی مردانگی ہے، زندگی نہیں سراسر موت ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی سب سے سخت سزا تجویز کی، بڑے بڑے کڑاہے، بیچ میں تیل، آگ جلائی گئی، تیل کھولنے لگے، کہا بیچ میں پھینک دیں گے، اب بھی وقت ہے، کہا تیرے لیے کوئی وقت نہیں، ہم پہ وقت ضائع نہ کر، ہم جس کے تھے اس کے ہو گئے، ہم پہ وقت ضائع نہ کر، پھینکنا ہے پھینک، کہا ڈال دو۔ منجلا بھائی بڑے بھائی کے آگے اور سب سے چھوٹا اس سے آگے لپک کر پہلے مجھے ڈالو، پہلے مجھے ڈالو۔ آج رومی بادشاہ کا محل بھی حیرت کی دنیا میں کھویا ہے، یہ کس جہاں کے لوگ ہیں جو ابلتے ہوئے تیل کے آگے ڈر نہیں رہے، خود بخود لپک لپک کر جان دیتے، پہلے بڑے کو پھر منجلے کو،
چھوٹے کی باریاں کھلتا ہوا گلاب تھا، حسین و جمیل تھا۔ بادشاہ کا وزیر دیکھ رہا تھا، کہا اگر آپ برا نہ منائیں تو گزارش کروں، یہ لڑکا چند دن کے لیے مجھے دیجئے، میں بہلا پھسلا کر آپ کے مذہب پہ لے آؤں گا، تاکہ آپ کا بول بالا بھی ہو کہ کوئی تو ہماری راہ پر آیا ہے۔ بادشاہ نے اس کو قبول کیا۔ اب وہ وزیر لڑکے کو گھر لے گیا۔ اب اس کو کیسے اس نے اسلام سے دور کرنا ہے، ذرا سوچنا کہ یہ تدبیریں کتنی پرانی ہیں۔ شکاری نئے ہیں، جال پرانے ہیں۔ اس نے اپنی لڑکی کو کہ جس کے لیے کئی وزراء کے میسیجز آئے نکاح یعنی شادی کے، اور اپنے علاقے اور قبیلے کی حسین ترین لڑکی تھی، اس کو کہا اگر تو اس کو پھانس لے اور اس کے مذہب سے برگشتہ کر دے تو تیرے باپ کا مقام دربار میں بلند ہو جائے گا۔ لڑکی بن سنور کے آتی، وہ کسی کی یاد میں گم، نگاہیں جھکائے۔ اب آئی سمجھ محبت۔ اقبال نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ جب آشنائی کی لذت مل جائے نا تو پھر دو عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا ہمیں آج تک لذت آشنائی نہ مل سکی، ملتی تو پھر ہم کہاں ہوتے، یہ ہمیں بھی نہ معلوم کہ کہاں ہوتے۔ اب تک تو بالوں میں چاندی چمکنے لگ گئی، دعوے ہیں جو مسلسل کر رہے ہیں، عملی کردار دیکھیے تو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہر ایک کے سامنے آئینہ ہے، آئینہ آئینہ صحیح، تیرے پندار کا جواب تو ہے۔ اب وہ ایک مہلت سے دوسری مہلت مانگی، لاس مہلت مانگی۔ بادشاہ کا وزیر سیخ پا ہوا اپنی بیٹی پر، کہا ایک لڑکے کو ورغلا نہ سکی۔ اس نے کہا وہ لڑکا ہے، وہ پتھر ہے، وہ پتھر ہے، وہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، میں کیا کروں، وہ دیکھے تو پھر اس کی نظر میں گڑبڑی ہو، وہ تو دیکھتا نہیں۔ کہا لاسٹ دن ہے، جو ٹور چاہتا تھا اب وہ رسوائی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ آج وہ مکمل تیار ہو کر کمرے میں آئی اور کہا نوجوان بڑا غرور ہے تجھے اپنی استقامت پر، نظر اٹھا کے ایک دفعہ مجھے دیکھ، یہ سارے تیرے نشے بھنگ نہ ہوئے تو کہنا۔ اس نے جھکی جھکی نگاہوں سے کہا یہ ڈورے کہیں اور ڈالو، ہماری نظروں میں ایک ہی بستا ہے اور دل کے نگر میں ایک ہی رہتا ہے، اور وہ رب کا حبیب ہے، دلوں کا طبیب ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم۔ کہا یہ ڈورے کہیں اور ڈالو، جنہوں نے ان کو دیکھ لیا۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، گناہگاران تیرے راہ ملے یا رسول اللہ۔ سچ بتانا کس دن راہ مل کے کھڑے ہوئے ہم؟ سچ بتانا، اپنے آپ کو بتانا، مجھے نہیں، میں اپنے آپ کو بتاؤں کس دن کھڑے ہوئے۔ کوئی ایک دن ہماری زندگی میں آیا ہو، ایک رات ایسی آئی ہو کہ ہم غسل کر رہے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، اور کوئی پوچھے تو کیا ہے، کہ بس آج نکر میں بیٹھنا ہے مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے اور فریاد کرنی ہے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول۔ بیٹھے ہیں کبھی محفل میں بھی تھوڑا بہت سرور لے کے جاتے ہیں، گھوم گھما کے جاتے ہیں، اور گھر جاتے ہیں موبائل ان ایکشن، اور وہ جو بچا کھچا تھوڑا سا کو صفائی آنکھ کی ہوئی ہوتی ہے آنسوؤں کے ذریعے، وہ پھر وہی فلمیں، وہی ڈرامے، وہی گندگی، وہی غلاظت۔ تو آنکھوں میں تو کوڑا ڈالا ہے، کار پرونے آن تے ڈیوڑیاں تے بوئے صاف کری دین۔ پنجابی سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اوے کسے دے آون دی اڈیک ہووے تے آون دی امید ہووے تے بوئے نو صاف کری دے، جالے لائی دینے، کٹے دور کری دین، اور اگر کرسیاں وغیرہ میلی ہوں تو ان پہ کپڑے ڈال دیتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے۔ ہم آنکھوں میں گند بھر کے سوئیں اور کہیں کہ حضور دیدار نہیں کراتے۔
کرم میں کمی کوئی نہیں ہے. کوئی کشکول لے کے تو بیٹھے. وہ ایک عاشق بیٹھا نا روزہ انور کے سامنے کہ دیدار بخشیے، میں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گیا ہوں، آج کا سارا دن گزارا، اگلے دن آیا وجود کانپنے لگ گیا، اور تیسرے دن تو پھر بے ہوش ہی ہو گیا. بیٹھا بھی رحمت للعالمین کی چوکھٹ پر ہے، نہ پانی کا گھونٹ نہ غذا کا نوالا. تو کیا ہے، حضور تو ماؤں سے زیادہ پیار فرماتے ہیں، تو اس کو اتنا کہا یہ عاشقوں کو ٹھونک بجا کے دیکھا جاتا ہے، کچا پلا تو نہیں ہے، پل بلا تو نہیں ہے. ہاں یہ ان کی چیکنگ ہوتی ہے. ساڑھے کو تو 1 گھنٹہ روزہ، 1 گھنٹہ بھی زیادہ کہہ دیا ہے. 5 منٹ جو گئے ہو آج ہی غور کرو. میں خدا نخواستہ کوئی الزام عائد نہیں کر رہا، جو دیکھتے ہو آپ لوگ وہ میں نے جو دیکھا آپ کے سامنے. 5 منٹ روزہ انور کے سامنے کی حاضری ہے کہ جس میں ہماری نظر نہ اٹھی ہو، ہم نے عبارتیں نہ پڑھی ہوں کہ جالیوں پہ کیا لکھا ہے، ہم نے سوراخ میں نہ جھانکا ہو، اور اس بدبخت کو آن کر کے گھروں میں کالے نہ ملائی ہوں. 5 منٹ بھی آپ چیک کندے رہی ہے تو ٹھیک نہ رہے، دیہڑی تو بڑی دور دی گل ہے. تیسرا دن آیا، بے ہوش ہو کے گرا. بے ہوش ہو کے گرا تو استاد زمن مولانا ناصر رضا کا شعر ہے، کوئی سمجھے تو سمجھے. سرے بالی سرانے کو کہتے ہیں، سرانے والا پاسا. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. کریم تشریف لائے اور دست اقدس میں روٹی ہے، خود اپنے ہاتھ سے کھلائی، آدھی کھلائی اور آنکھ کھلی تو آدھی ہاتھ میں. سبحان اللہ. دونوں کاموں کی سیری ہو گئی، آنکھ کی پیاس بجھ گئی، پیٹ کی بھوک بجھ گئی، اور وہ جلووں میں گم وہیں بیٹھا ہے کہ ایک عرب صاحب رئیس آئے سیدھے اس کے پاس اور اشارے سے کہا میرے ساتھ چلو. گھر لے گیا، انواع قسم کے کھانے چن دیے، لیکن وہ تو جلووں میں گم تھا. اس نے کہا صاحب کھائیے، یہ سب آپ کے لیے ہے. ہاتھ بڑھانے لگا تو اس رئیس نے ہاتھ جوڑ کے کہا وہ آدھی روٹی مجھے دے دو. اللہ اکبر کبیرہ. وہ زندہ باد. وہ آدھی روٹی مجھے دے دو. کہا کون سی آدھی روٹی؟ کہا وہ جو کریم نے خود کھلائی، آدھی بچ گئی. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا تم وہاں بیٹھے تھے، ہم یہاں دیپ جلا کے بیٹھے تھے. کدی آؤ غریب آدھے محلے یا رسول، جو بیٹھتے ہیں وہ پاتے ہیں، ہم بیٹھے ہی نہیں. کریم نے رویت اقدس سے نور دکھایا، رخ زیبا کی ضیاء پاشیاں میری آنکھوں پہ بہوئیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا وہ ایک ساڈا دیوانہ اتنے بیٹھا ہوا بھکھا ہے، انہوں بلا کے گھر بٹھا کے روٹی کھوا، تے ادھی روٹی ساڈی دیتی ہوئی وہ دے کول ہے، وہ دے کولوں تو لے لے. اور کچھ نہیں ہے تو یہ 12 ربیع الاول شریف تک ہی بیٹھ کے دیکھو. کیا خیال ہے؟ ملک میں جب کوئی صورت بنے اور نیٹ کی سہولت 1 دن یا 2 دن بند ہو، گزارے تب بھی تو ہوتے ہیں. تو کبھی ان کی رویت اور دیدار کے لیے اس کو اپنے ہاتھوں سے بند کر کے دیکھو اور توجہ ادھر کر کے دیکھو. دیکھنا کیا ہے، بس کرو. سمجھ گئے؟ کہا بی بی یہ ڈورے کوئی اور ڈالو، ہم تمہارے جال میں پھنسنے کے نہیں ہیں. او نوجوان مسلم، او نوجوان مسلم، تیری پاور کیا ہے؟ پاور، شان کیا ہے؟ شان یہ ہے سننا. اس بعد اس وزیر کی لڑکی نے کہا، وزیر کی لڑکی نے کہا مجھے سمجھ آ گئی تمہارا دین سچا ہے. آپ جملہ قضا کر گئے اور ڈھیر قضا. اس نے کوئی کتابیں پڑھ پڑھ کے نہیں سنائیں، اس نے کوئی آدھے گھنٹے کا واز قبلہ نہیں سنایا کہ دین اسلام کی حقانیت کیا ہے. کردار
جاگیے 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 جاگیے، کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے، کردار کردار۔ اقبال جواب شکوہ میں یہی تو کہتے ہیں، تم گفتار سراپا وہ سراپا کردار۔ اس کو پنجابی میں یوں بیان کرتا ہوں، نہ کہا تسی گپی ہو کہ وہ جڑے گزر گئے نے وہ کم کر کے بخاتے سے، تم گفتار سراپا وہ سراپا کردار۔ تو اس نے کہا سمجھ آ گئی ہے، میرے دھرم میں کیا ہے جہاں باپ بیٹی کی عزت داؤ پہ لگا دے؟ غیرت والا تو تمہارا دین ہے کہ جڑا اکھ چک کے بھی نہیں بیچتا۔ اور پھر رزلٹ کیا نکلا؟ کہا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ پڑھا دو، وہ جو پڑھانے سے ان کا ہو جاتے ہیں جن کا تو ہو گیا ہے۔ کلمہ پڑھایا، استبل سے اس نے اپنی نگرانی میں گھوڑے نکلوائے، 60 پٹ گھوڑے دوڑتے رہے، جنگلوں میں دوڑتے رہے کہ فجر کا وقت ہوا۔ خاتم الحفاظ سیوطی نے لکھا ہے، کو فیس بک کی تازہ خبر نہیں سنا رہا، اچانک وقت نماز آیا، اس نے گھوڑا روک دیا۔ کیا؟ اس نے کہا حاضری کا وقت ہے۔ کہا پیچھے سپاہی لگے ہوئے تو کیا؟ انہوں نے کہا سارے ہی ہون بھی تو جان دے ڈراوے دنی ہے، جان تو عزیز نہیں ہے۔ نماز شروع کی، گھوڑوں کے سموں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ اس نے اطمینان سے نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو فقط 2 گھڑ سوار تھے، فقط 2 گھڑ سوار۔ واقعہ تابعین یا تبا تابعین کے دور کا ہے، فقط 2 گھڑ سوار۔ جب گرد چھٹی تو غور سے دیکھا تو وہ وہی 2 بھائی تھے جو کڑاہوں میں ڈالے گئے تھے، جسم سلامت، چہرے سلامت، وجود سلامت، لبوں پہ مسکراہٹ۔ کہا مبارک ہو کہ تو بھی دامن اسلام میں آ گئی۔ کہا ہم ادھر جان دی ادھر جنت میں پہنچ گئے، اب آئے ہیں کہ تمہارا آپس میں نکاح پڑھا دیا جائے۔ غور کیا آپ نے؟ ادھر وہ تھا کہ تم سے محبت ہے، اس نے کہا وہ آ گئی تو پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ادھر یہ ہے کہ سرانے روز آ کے کھڑی ہو اور نظر اٹھا کے نہ دیکھے محبت کسے کہا جاتا ہے۔ توجہ آپ حضرات کی، محبت اس کو کہا جاتا ہے۔ محبت چیز ہی الگ ہے بھائی صاحب۔ میں بارے دیگر کہوں محبت کی کیسے جا سکتی ہے؟ یہ صحابہ اکرام اہل بیت اعظام اولیاء اکرام کے واقعات ہم سنا سکتے ہیں، لیکن کچھ کر کے نہیں دکھا سکتے کہ منٹ میں کچھ کر کے دکھائیں تو بولے یہ محبت ہے۔ یہ ساری زندگی کا روگ ہے۔ لوگ پھر ڈر گئے اس لفظ سے، لفظ روگ سے ڈر گئے۔ یہ روگ ہڈیوں تک رشتہ پچتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، حضور علیہ السلام کا عشق ہی میری جان ہے، روز فضو کرے خدا، اللہ اس کو روز بڑھائے۔ کا یہ تو پھر ستاتا ہے عشق کا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ جسے اس درد میں سرور ملتا ہو وہ کسی دوائی کا ناز کیوں اٹھائے؟ عرض خدمت یہ ہے، ہماری ڈھیر ساری زندگی گزر گئی، کہیں ہم دعووں کی دنیا میں نہ رہیں اور مر جائیں تو ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ صحیح محبت کی راہ پر ہم سب آئیں، ہائیے ایک الجھن کا حل کرتے چلے جائیں۔ محدثین نے جیسے قاضی ایاز ہیں، مالکی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر، انہوں نے کہا کہ محبت اگر تیرا دل راغب نہیں اور دل میں ان کی محبت نہیں تو پھر کوشش کر۔ کیا کر؟ کوشش کر۔ کیسے کوشش کر؟ اب ایک میں مثال دینے لگا ہوں آپ کو، بہت زیادہ تو نہیں تھک گئے؟ تھوڑے بہت کی صحن والوں کا کیا خیال ہے جی؟ ایک مثال سے سمجھیے، ہم اپنے گلی محلے یا کلاس فیلو یا قریب دکان والے کو صحیح نہ سمجھتے رہے، ہم سمجھتے رہے کہ یہ مخالف ہے، بس سادہ لفظ کہہ لیں کہ وہ اپنے دل میں آیا نہیں، ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا ہے نہیں، ہم پھنس گئے۔ خدا نخواستہ اللہ بچا کے رکھے، عافیت میں ہم سب کو رکھے، کسی آفت میں پھنس گئے، پھر اس آفت سے نکل گئے اور ہم نے حیرانگی سے کسی سے پوچھا کہ اتنی بڑی سخت مصیبت سے
کیا بنا؟ مطلب فار ایگزامپل کو اریسٹ ہی ہو گیا، بولے میری رہائی کیسے ہوئی؟ اور وہ اچانک نام لیتے اسی گوانڈی کا، اسی کلاس فیلو کا، یار وہ آیا تھا، اس نے صاحب جی کی بڑی منت کی کہ یہ تو میرے نہ بولدا چالدا نہیں۔ بہرحال تو جب آپ کو یا مجھے یہ خبر ملے کہ جس سے میں کبھی جڑا ہی نہیں اور مخالف سمجھتا رہا ہوں، وہ تو اتنی بڑی میری مشکل میں کام آ کر بھی مجھے سنانے نہیں آیا کہ ویخ میں تیرے نال کی سلوک کیتا ہے، تو کیا ہمارے دل میں نفرت باقی رہے گی؟ اگر کامل محبت نہ آئی تو کم از کم نفرت کا جو کچرا ہے اس کو تو جھاڑو لگ جائے گی نا۔ یہ مثال صرف مثال تھی، اگلی بات سے تشبیہ نہیں ہے۔ قاضی یاز و دیگر کہتے ہو محبت کر اس ظالم دل کو سمجھا کہ جب سارے ہی اندھیر کوٹھڑی 2.5 گز کی زمین میں دفنا آئیں گے تو کام کون آئے گا؟ انتظار کر رہا ہوں میں آپ سب حضرات کا، قبر میں کون آئے گا؟ حشر کے دن جب ماں نے منہ موڑا، باپ نے رخ پھیرا، سجن یار بیلی منہ پرت گئے، ہاں، اور ایسے میں انا لہا انا لہا انا لہا، میں تو کھڑا ہی تمہارے لیے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ خیال لا، اس ظالم دل کو سمجھا۔ اور مجھے یاد آیا مولانا نصر رضا کا شعر، اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، وہ اس دل کو کوستے کہتے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، آر سمجھتے ہیں نا، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ او ستمگر اس بارگاہ سے بھاگتا ہے جو تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں نور مسجد کی اس نور بار ساتوں اور نور بار محفلوں میں، اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم جتنے مرضی دعوے کر لیں، ہمیں حضور سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت حضور ہم سے فرماتے ہیں۔ میں نے پوری ذمہ داری سے کہا بھائی صاحب، میں نے پوری ذمہ داری سے کہا ہے، میں کوئی خیالوں میں نہیں پھر رہا، اور مجمع گرمانے کے لیے تو ہم عادی نہیں ہیں کہ لفظوں اور جملوں سے کھیلا جائے، یہ ایک حقیقت ہے۔ دو مثال، آپ لوگ ٹھیک ہیں، دیوار والے صحیح ہیں، وہ گڑبڑی تو نہیں ہے، تو تکیے شکیے لائیں، جاگ کے رہیے۔ آپ بھی خیریت سے ہیں؟ ابھی اسٹیشن نہیں آیا، ابھی نہیں آیا بھائی، جاگ کے رہنا، گاڑی چھوٹ جائے تو مسئلے بنتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سننا، جو مثال ہے وہ اس میں بھی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، جس کو خاتم الحفاظ سیوطی شافعی نے در منصور میں لکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ پورا بیان کر جاؤں اور اس میں کہیں بریک نہ لگے۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، قیامت کے دن حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوں گے، ان کے دائیں بائیں سبز رنگ کی چادریں لٹک رہی ہوں گی، دور سے لگے گا کہ جیسے کھجور کی شاخیں ہیں، بلندی پر اس لیے ہوں گے تاکہ دیکھے کہ میری اولاد میں سے کون جنت میں جاتا ہے، کون دوزخ میں جاتا ہے۔ اتنے میں حضور علیہ السلام کے ایک امتی کو میزان تکڑی پہ لایا جائے گا، ایک طرف گناہ ایک طرف نیکیاں، تولا جائے گا تو گناہ ہی گناہ اور نیکیاں نام کو بھی نہیں۔ فرشتے کہیں گے پھڑو انو باؤں تے سٹو دوزخ۔ جب سرکار علیہ السلام کے امتی کو پکڑ کر جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام اونچی اونچی آواز میں کہیں گے، یا احمد یا احمد یا احمد۔ او جلوسوں میں نعرے لگانے والوں، میلاد کے جلوسوں میں، آج کی محفل میں، دیگر محفلوں میں، ہاں، یا احمد یا احمد، کریم فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر، میں موجود ہوں اے ابو البشر، کہیے۔ اگلے جملے کا لطف خدا کرے کہ مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑے، حضور سیدنا بابا بلے شاہ کی سرزمین پر مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑے اردو کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے یا احمد یا احمد، کریم فرمائیں گے میں موجود ہوں، کہیے کیا ہے؟ کہ تواڈے امتی نو لے جاندے پے نے۔
تعارف کون سا کام آ رہا ہے؟ غور کرو بھائی صاحب، کون سا عنوان کام آ رہا ہے؟ تواڈے امتی، واہ واہ واہ، تواڈے امتی، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ اس نسبت سے میری نئی پیڑھی گھبراتی ہے۔ داڑھی رکھیں گے تو ملا کہیں گے، مسجد میں جائیں گے تو ملا کہیں گے، سارے لوگ شادی بیاہ میں کھڑے ہو کر کھا رہے، میں سنت سمجھ کر بیٹھ کر کھاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے او یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اپنے مالکوں کی ادا کو ادا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جھجکتا کیوں ہے؟ جھجکتا کیوں ہے؟ کاش ہمارے دعووں سے زیادہ واقعی ہمیں محبت نصیب ہو جائے۔ کاش، اے کاش۔ تو آڈے امتی نو لے جا رہے ہیں، تو وہ ولی ہوگا جس کو لے جا رہے ہیں؟ گناہگار، گناہگار۔ تفسیر در منصور سے سنا رہا ہوں بھائی صاحب، واٹس ایپ کا اسٹیٹس نہیں پڑھ رہا۔ ایک گناہگار جس کے پلے نیکی نام کو نہیں ہے، کریم جب سنیں گے تو تب تک تو فرشتے اس کو کافی آگے لے جا چکے ہوں گے۔ ہو کبھی ہم بے ہمت ہو جاتے ہیں۔ لفظوں کے پلے کچھ نظر نہیں آتا، کون سا لفظ ڈھونڈ کر لائیں کہ کہہ پائیں، سنا پائیں۔ جب کریم یہ سنیں گے تو ایک ہاتھ مبارک سے تحمد اقدس کا کپڑا پکڑیں گے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تیز چلنا ہو۔ ہائے ہائے، تحمد اقدس کا کپڑا مبارک دست انور میں گرفت کریں گے کپڑے کی، اور گورے گورے قدموں سے تیز تیز چلیں گے، اور ساتھ ہی بلند آواز سے فرما رہے ہیں قف قف یا ملائکۃ ربی قف، او میرے رب کے فرشتوں رکو۔ حافظ صاحب کتنویں ماشاءاللہ اس کتنویں سالانہ ہے؟ 47 سال، سلامت رہیں۔ آج تک ہم نے کچھ بھی کیا ہو، ایک دو ہم نے اپنا کچھ نہیں کیا، میں آپ سب کی اور اپنی بات کر رہا ہوں۔ جھنڈے لگائے، لنگر لٹایا، جلوس میں گئے، وقت نکالا، محفلیں کی، قیامت کے دن ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کریم کا ایک قدم بھی چلنا۔ ایک قدم رک جاؤ، رک گئے، یہ میرا امتی ہے، اس کو کیوں لے جا رہے ہو؟ عرض کی حضور تکڑی پہ اعمال تلیں، گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں نام کو نہیں ہیں، اور حضور معاف کیجئے گا۔ قانون اصول یہی ہے، ضابطہ نیم یہی ہے کہ جس کے گناہ نیکیوں سے بڑھ جائیں وہ جہنم میں جائے گا، تو ہمیں معاف کیجئے گا حضور۔ یہ جو فرشتے کہہ رہے ہیں نا ہمیں معاف کیجئے گا،
اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نہ کچھ فرما دیں. اوہ آپ نے غور نہیں کیا. وہ پہلے ہی معافی مانگ رہے ہیں کہ اب سرکار فرما دے جہنم میں نہیں لے جانا. تو ضابطہ کیا ہے؟ وہ تکڑی پورا تولتی ہے، کم تھوڑا تولتی ہے. تو حضور معاف رکھیں گے ہمیں. فرما رکو یہاں، ہم تم سے کیا کہیں گے. سرکار عرش الہی کے نیچے. پھر وہ مقام ہے کہ لفظوں کے پلے کچھ نہیں. ایک گناہ گار کے لیے، ایک گناہ گار کے لیے. اور کیفیت کیا ہے کہ ریش انور منور، ریش اطہر قبضہ مبارک میں مٹھی شریف میں لے کر سر انور جھکا کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. یہ کیفیت پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے. آپ نے شاید اعلیٰ حضرت کے شعر پہ کبھی غور کیا کہ نہیں کیا؟ آج کرنا. آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. امام کہتے ہیں غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں، بے راہ رویاں، بد اعمالیاں، بد کرداریاں ہم کرتے رہے اور پریشانیوں میں حضور کو. فیصلہ کیجئے کہ ہم جو دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، اور جو میں نے عرض کیا جن کو محبت تھی وہ یوں کرتے تھے. اسد الغابہ میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار اقدس علیہ السلام ایک صحابی پاک کی تیمارداری کرنے گئے. نگاہ نبوت نے دیکھا کہ چند سانسیں ہیں. آپ نے ان کے ورثاء کو فرمایا اس کا کوچ ہے دنیا سے، جب انتقال ہو تو مجھے خبر کرنا. تشریف لے گئے. اب وہ جن کی تیمارداری کو آئیں تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کریم نے دروازے پر کیا فرمایا ہے؟ کہ تمہارے انتقال کی خبر دی ہے. کہا اور کیا فرمایا تھا؟ کہا فرمایا تھا کہ مجھے اطلاع دینا. انہوں نے کہا میری بات سنو. اب سننا جو پریشان نہیں کرتے، سننا. انہوں نے کہا شہر پاک سے میری بستی کی طرف آتے ہوئے راستے میں یہودیوں کے مکان ہیں. میرا انتقال رات کو ہو جائے اور حضور اندھیرے میں گلی سے گزرے اور کوئی یہودی چھپ کر حضور پہ حملہ کر دے، میرے کو برداشت، اچھا ٹور جانا ہے، میرے کو برداشت نہیں ہونا. غور کیا آپ نے؟ وگرنہ کریم جس کا جنازہ پڑھائیں اسے اور کیا چاہیے. یہ ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں. لیکن کہا میرے جنازے کے لیے آتے ہوئے میرے محبوب کو کوئی تکلیف دے دے، پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ شرم آتی ہے کہ ہمارے لیے حضور اس طرح اللہ کے دربار میں پریشانی میں کھڑے ہوں. ہائے ہائے. رب العزت فرمائے گا حبیب کیا ہے، ایسے کیوں ہو؟ تو سرکار کیا آگے سے عرض کریں گے، غور سے سننا. الہی تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو امت کے مسئلے میں مجھے پریشان نہیں کرے گا. ہائے ہائے ہائے. تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ امت کے معاملے میں مجھے پریشان نہیں کرے گا. اور یہ وعدہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں سنردیک فی امتک ولا نسوک، حبیب امت کے مسئلے میں ہم تمہیں راضی کر دیں گے. یہ صحیح مسلم. مالک تو نے وعدہ نہیں کیا، فرمایا حبیب وعدے تیرے ساتھ ہی ہیں. تو یہ میرے ایک امتی کو لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف رکھیے. اللہ فرمائے گا فرشتو، جملے سنو، فرشتو میرے حبیب کی اطاعت کرو.
فرشتوں میرے حبیب کی اطاعت کرو، سر جھکے ہیں، حضور حکم کیجئے، تو سرکار یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، یہ نہیں فرمایا، فرما پھر تکڑی پہ چلو۔ ہاں جاگو میلاد منانے والو جاگو، جاگو، آج کے درس سے یہی پیغام لے کے جاؤ کہ ہم دعووں سے اب پریکٹیکل پہ آئیں، میرے سامنے اس کے عمل تولو۔ وہی گناہوں کی گٹھڑیاں اور نیکیوں کی چھوٹی سی پوٹری، ہاں اس میں کون سا گھٹا بڑا ہے؟ وہاں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام جیب اقدس سے سفید رنگ کا کاغذ کا ٹکڑا نکال کر نیکی کے پلڑے میں رکھ دیں گے، یکا یک وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اتنا بھاری کہ گناہوں کے پلڑے پر بھی بھاری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، میں آپ کو بولنے کا میں نہیں کہوں گا، اب تو ہم بہت دور چلے گئے، جہاں گئے اب ہمیں آپ کی کیا پرواہ۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک کاغذ کا ٹکڑا، اب کیا ہے، پلڑے نے بتا دیا کہ نیکیاں بڑھ گئیں، تو گویا نظر اٹھ رہی فرشتوں کی طرف، حضور سمجھ گئے ہم۔ اب وہی جس کو مجرموں کی طرح پکڑا تھا، اب سرکاری پروٹوکول لگ گیا، آئیے آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑنا ہے، پل کے پل میں۔ لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی جہنم کے کنارے سے واپس پلٹا ہے، پھر حشر کا میدان، پھر ایسی ہما ہمی اور گہما گہمی، گھبرایا ہے، فرشتے اس کو لے جا رہے ہیں، وہ فرشتوں کے حصار میں مڑ مڑ کے دیکھتا ہے۔ اب سرکار اسی کے لیے تو کھڑے نہیں رہیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، مولانا حسن رضا نے کہا، مولانا حسن رضا نے کہا رحمۃ اللہ علیہ، جو حالت ہوگی اس دن گناہ گاروں کی، شکستہ پا ہوں، میرے حال کی خبر کر دو۔ یہ ایک ہم جیسا گناہ گار گرا پڑا، گزرنے والوں کو حشر میں کہہ رہا ہے، شکستہ پا ہوں، ٹور ٹور کے چھالے پہ گئے، تھک گیا، شکستہ پا ہوں، میرے حال کی خبر کر دو۔ کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ یہ یاد، وہ مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، ڈرا ہے، سہما، ابھی واقعہ یہ ہونا ہے، ابھی ہونا ہے، قیامت آئی تو نہیں ہے نا، ابھی ہونا ہے، سرکار نے پہلے بیان فرمایا، تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہے، اور دبے جھجکے لہجے میں فرشتوں سے کہتا ہے، میں ایک بار ان سے مل نہ لوں؟ اور گویا وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تو تمہاری چلے گی میاں، بھاگا بھاگا آئے گا اور خدمت انور میں عرض کرے گا، آپ کون ہیں؟ ماں کو کوئی فکر نہیں، باپ کو کوئی فکر نہیں، دوست کو کوئی فکر نہیں، ان کو فکر ہے، آپ کون ہیں؟ تو کریم فرمائیں گے تو بھول گیا نا، ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم شادیاں کرتے وقت بھول جاتے ہیں کہ رسم
ہندوؤں سے مل رہی ہے یا سرکار کی فرما برداری میں کر رہے ہیں. ہم حجام کے پاس جا کے کالیاں زلفوں والا دکھی دلاں دا سہارا بھول جاتے ہیں کہ بائلوں کا سٹائل کیسے رکھوانا ہے. ہم لباس میں بھول جاتے ہیں, ہم زندگی کے معمولات میں بھول. اور میرے امام نے کہا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو بھول گیا, تو بھول گیا, میں تیرا نبی ہوں. وہاں لفظ انا نبیو کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اوہو, اب آگے میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ اس کا حال کیا ہوگا, وہ کیسے قدموں پہ لوٹتا ہوگا, کیا اس کی حالت ہوگی, کیا اس کی کیفیت ہوگی. بہرحال وہ عرض کرے گا حضور وہ کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا کہ میری کایا پلٹ گئی, میرے اتنے گناہوں کے دفتر پر ایک ٹکڑا بھاری ہو گیا. میں نے حافظ صاحب سے پوچھا تھا کتنے سال ہو گئے, اس لیے بھی پوچھا تھا یاد کرو آپ میں سے جتنے بزرگ ہیں, اور تھوڑی ہے کہ آپ یہیں محفل کرتے ہیں, کر کے کوئی صبح کر رہا ہوگا, کوئی دوپہر کو کر رہا ہوگا, کوئی نیاز مندی کر رہا ہے, کوئی نیاز مندی کر رہا ہے. یہ اگلی سطر سن کے آج تک کی جملہ نیاز مندیوں پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. ہے تو پہلے بھی, ہو نہ تو کرو کیسے. یہ سامنے بھی میرے انتظامیہ والے بیٹھے, اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. میں آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں, ہم بناوٹی باتوں کے قائل نہیں ہیں. میرا دادا مرشد حضور محمد صاحب سرکار فرماتے تھے یہ تو حضور کا کرم ہے ہمارے منہ سے اپنا ذکر کروا دیتے. یہ ابھی میں لاہور سے جب آ رہا تھا تو راستے میں نے ایک جگہ پہ دیکھا روڈ پہ سرکس لگی ہوئی ہے, تو وہاں لوگ پیسہ دے کر بیٹھے ہوں گے, سمجھا گئی. اور یہاں وقت نکال کے دن بھر کا کام کاج کر کے انہوں بھی اڈیق تو اڈی ہے کہ حضور دے پرونے آ جائے. کیا بات ہے, کیا نصیب ہے. جھنڈے لگائے ہیں نہ نہیں لگائے تو صبح لگا لو, ایک لڑی لٹکا دو دروازے پہ روشنی کے لیے, زیادہ ہو تو سبحان اللہ, ایک تو لگاؤ نا بھائی. موٹر سائیکل پہ جھنڈا لگاؤ نوجوانوں, گلیوں میں لگاؤ, بازاروں میں لگاؤ. ابھی آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو بھول گیا, حضور معاف کر دیں. حضور اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا؟ فرما تو نے ایک بار محبت شوق ذوق الفت کے ساتھ ہماری ذات اقدس پہ درود شریف پڑھا, فرشتوں نے دھیان کرنا فرشتوں نے لکھ کر وہ ہمیں پیش کیا کہ اس چلے پڑے ہے, اسی ادن دا ہی سام کے رکھ لے ہیں. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا و نبینا. اچھا میرے پاس حضرت تشریف فرما, ہمارے بزرگ ہیں, یہ ہمارے بابے بیٹھے ہیں, یہ بابا جی تشریف رکھتے ہیں, حضرت تشریف رکھتے ہیں, جتنے بھی باہر بھی. یہ میں نے آپ کو اس لیے متوجہ کیا ہے کہ نویں منڈیاں نے اس گل دی اس سمجھ من نہیں لگتا کہ آئے گی, کیونکہ دور بدل گیا نا. آپ کو یاد ہوگا گھر وچ جیڑا منڈا بہتا نکما ہوندا ہے, ماں دا بھی لاڑلا بہتا وہی ہوندا ہے, سمجھے نا. تو اس کے لیے دودھ کا پیالہ چھپا کے رکھ دیتی ہے, پتہ ہے آوارہ گردی کر کے آئے گا, پر یہ بھی پتہ ہے
یہ بھی پتہ ہے کہ میرے سوا اسے کون پلائے. اور یہ مائیاں ہماری دوائی کے پیسے سے ہیں. جملہ گھر کے اخراجات سے پیسے بچا بچا کے، یہ پرانا وقت میں نے بزرگوں کو اس لیے کہا، ان کو یاد ہوگا. کیا کرتی تھی؟ دوپٹے مائیوں کے ہوتے ہیں اور ان کی نکروں میں اب 10 روپے مانگے تو ابے نے تو غصہ دکھایا، اسے کہا چل خود کما خود لے، نہیں دیں گے. اس کا بھی حق ہے، وہ صحیح بولتا ہے. تو جب وہ غصے میں بول بول کے گیا تو ماں نے ان نیڑے بلا لیا. غور کرنا، کوئی آپ سے بولنے کی اپیل نہیں ہے، جاؤ جانا چاہتے ہو حضور کی چوکھٹ تک چلو. وہ بھی بلاتی ہے اور ساتھ ساتھ گریں کھول رہی ہے، دوپٹے کی نکر کی گریں کھولتی ہے. ساتھ ساتھ کہتی تیرا ابا صحیح کہندا ہے، تو ہی وہ سہارا نہیں بننا تو اور کی ہونا ہے. صحیح نال وہ گریں کھول رہی ہے. ایک جملہ بھی قضا کرنے کا وقت نہیں ہے آپ. اور پھر کرتے کرتے مانگے تو 10 تھے، وہ اس نے وہ پنجابی میں کہتے 50 کا نوٹ گچھو مچھو کر کے رکھا ہے، اس کی تلی پہ رکھ کے ہاتھ دبا دیتی ہے. انہیں شام کے اس نکمے واسطے رکھے ہوں. کوئی سمجھ آئی کہ نہ؟ نہیں سمجھ آئی. اس نے سنبھال کے اس نکمے کے لیے رکھے ہوتے ہیں. چوری چوری دے دے گی، تنبیہ بھی کرے گی، دے دے گی. یہ تھی مثال. اگلے جملوں سے وہ بارگاہ بہت بڑی ہے، تشبیہ کا کوئی تعلق نہیں. فرما ادھر نہ لکھ کے دیتا ہے تو اسی تیرے لیے سانپ کے رکھے. ہاں بس یہی عرض ہے بھائی صاحب، ہماری زندگیاں ڈھل رہی ہیں. صرف دعووں اور ناووں پہ زندگی مت گزاریں. ہم پریکٹیکل عملاً نظر آئے. ہم کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یار تن بخار چڑھیا ہے. کیا ہمارے ہاتھ میں تھرمامیٹر لگایا تھا؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کا ہاتھ ایک ملتا ہے، اس کا چہرہ پیلا، آنکھیں پیلی ہوگی، ہم کہتے تمہیں یرقان ہو گیا ہے. تو کیا ہم کو لیبارٹری والے ہیں؟ کیسے پتہ چلا؟ یرقان کے مریض کی علامت. ایک صحت مند بندہ ہمیں سال بعد ملتا، اس کا جسم گھٹ گیا تو یار تجھے شوگر ہو گئی. تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ابھی ہم نے رپورٹ نکالی، آنکھوں سے کچھ ڈال کے رپورٹ، پتہ چلتا ہے کہ جس کو شوگر ہو اس کا جسم یوں گھٹ جاتا ہے. پتہ چلیا کہ کوئی مرض ہوئے نا تو وقتہ ضرور ہے. آپ جملہ قضا کر گئے اور میں آپ سے کیا کہہ سکتا. جب کوئی مرض ہو، مرض دکھتا ضرور ہے. اوئے محبت کے مریض ہو جاؤ. آتا جاتا کوئی دیکھے تو وہ بھی کہے کہ حضور کا عاشق جا رہا ہے. یہی طور طریقہ ہے. سارا میلاد شریف کا مہینہ درود و سلام پڑھنے میں گزاریں، نماز 5 وقت کی پڑھیں. کریم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آؤ آج تحفہ دیں میلاد پر.
5 وقت کی کوئی دعویٰ شعوہ نہیں ہے، دل سے آپ بالکل ہاتھ کھڑے نہ کیجئے گا، بے شک اونچی نہ کہیے گا، سرکار سے بات کرو، میں تو کیا دل ہی دل کے سودے دل والوں سے کرو جہاں دلوں کے مول پڑتے ہیں. ہاں 5 وقت کی نماز. کب تک بھاگتے رہیں گے اس گھر سے؟ ایک دن پکڑ کے پھر محراب میں لا کے لٹا دیں گے، 4 تکبیریں پڑھ دیں گے. ہاں جیتے جی نماز سے تعلق. دوسری بات یہ ہے جلوس میلاد میں پورے اہتمام سے شرکت کریں. میلاد کے جلوس میں کوئی غیر حاضری نہ کرے. مجھے نہیں پتا کہاں سے جاری ہوتا ہے، کہاں سے، یہیں سے نکلتا ہے. کافی ہیں جہاں بھی ہیں، بہرحال چھٹی پہ کوئی نہ ہو. جلوس ایک دفعہ دروشی پڑھنے والے دا رکا سانبیا ہوا ہے تو یار ہر سال حاضری لگوایا کریے. کیا خیال ہے؟ حاضری لگوانی چاہیے لیکن باوقار طریقے سے، سر کو ڈھانپ کر، صاف کپڑے پہن کر، وجود پہ خوشبو لگائیں. ہاں ہاتھ میں میلاد پاک کا جھنڈا، چودھری ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے جھنڈے جبریل پاک سے لگوائے ہیں تاکہ کوئی انو کمیاں والا کم نہ سمجھے. سمجھا گئی؟ تو جھنڈے ہاتھ میں پکڑ کر. دوسرا یہ ہے کہ بس محبت، حضور پہ درود شریف پڑھیں، سرکار کے نام پاک کے نعرے لگائیں. ٹھیک ہے، کسی کے خلاف نہیں. ہم جلوس میلاد کسی کے خلاف نہیں نکالتے، یہ تو ہم عشق محبت کے اظہار میں نکلتے ہیں. یہ چیز ذہنوں میں بٹھا لیں. بعض ہمارے منچلے سے ہوتے ہیں، کسی کی دکان آ گئی، کوئی دفتر آ گیا، کسی جماعت کا آفس آ گیا، یا مذہبی مقامات آ گئے کہ جو لوگ میلاد شریف نہیں مناتے، تو وہاں رک کر ضد میں نعرے بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی توجہ اتنی دیر کہاں سے ہٹی؟ سرکار کی ذات سے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا. گزرو ان کی یاد میں گم ہو کر. سمجھ گئے نا؟ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی غلط حرکت کی وجہ سے پورے میلاد شریف پر الزام عائد ہو یا کسی قسم کی پابندی ہے. ظاہری بات ہے یہ جو ہم حفاظت پر مامور وہ پولیس والے ہوتے ہیں، دیگر ایجنسیاں والے ہوتے ہیں، یہ ان کو کوئی بھی مذہبی فنکشنز ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں، کیا ان کے جگراتے، کیا ان کی ڈیوٹیاں صبح سے شام تک، تو جان پہ ان سب کے بنی رہتی ہے کہ خیر خیریت سے ہو جائے. میلاد شریف کو کبھی ایسا ٹف نہ بنانا، ہمیشہ پیار سے کہ آرام سے بھی گھروں کو سوئے رہیں آفیسر، ان کو پتہ ہوئے کہ حضور دے کملے چلے، عشق جانے بہنے انہوں نے کی یہ سوائے درود و سلام. تو مجھے یہاں آپ کی آواز کمزور نظر آئی ہے. صرف سرکار کا ذکر جانا. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، وہ بات چلی شیطان کی، تو کہا بی بی جی تہنوں بھی شیطان نال نفرت ہے کہ کوئی نہیں؟ تو کہا پتر اللہ دی محبت چوئی ٹائم نہیں لبدا. بس یاد رہ جائے گا، یاد رہ جائے گا. جو ہمارے بھائی، مجھے قصور کا نہیں پتا کہ یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ادھر شہروں میں ہوتا ہے کہ یہ ڈیکوریشن اور پہاڑیاں بناتے ہیں. یہاں بھی بنتی ہیں، یہاں بھی بنتی ہیں. ایک تو وہاں نہ بنائیں جہاں راستہ رکتا ہو. یہ راستہ رکنا بڑی پریشانی کا باعث ہوتا ہے. ہم لوگ تو اب دیکھو، آج آپ صبح سے غالباً 8 بجے سے گھر سے چلے ہوئے ہیں، کیا ٹائم ہو گیا، اور اب کب پہنچیں گے؟ اللہ خیر فرمائے. تو آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور پتہ چلے کہ وہ بیچ میں کسی نے سڑک روکی ہوئی ہے تو پھر بیٹھے رہو. اسی طرح کسی نے مریض لے کر جانا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، ہر چیز کو جذبات سے نہ جوڑیں، جذبات سے نہ جوڑیں. جب تحفظ ناموس رسالت کی بات ہو، دیگر امور ہوں، وہ احتجاج اور کیفی، ہم اس میں بھی توڑ پھوڑ کے قائل نہیں ہیں، نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے. لیکن میلاد شریف کی وہ جو پہاڑیاں بناتے ہیں وہ کم از کم 2 دن تو رہتی ہیں، اور 1 دن پہلے بانس لگا کے ہمارے بچے راستے روک دیتے ہیں. ایک بندہ جو پیدل چل نہیں سکتا، اس کو چھٹی گلی سے پھر گھر آنا پڑے، بنتی نہیں. سیدھی جی گل بنتی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لہٰذا
ایسی جگہوں پر بنائیں کہ راستے نہ رکیں، آمد و رفت میں پرابلم نہ بنے۔ دوسرا اس میں یہ بت شد نہ رکھا کریں، سرکار فرماتے ہیں میں بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اور تیسرا ہماری بیٹیاں بہنیں مسلم معاشرے کی وہ دیکھو دیکھی اب نکلتی ہیں گھروں سے اور غول کے غور نکلتے ہیں، پھر اوپر سے یہ ہمارے وہ بھی مسلمان بچے ہیں لیکن غلط کرتے ہیں، ون ویلنگ کرنا، بیچ میں موٹر سائیکل گھسیٹنے، سیٹیاں بجانا۔ کیا اپنے نبی کے یوم ولادت کا یوں مذاق اڑاؤ گے؟ حق بنتا ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے، کیا کہاں چلے گئے آپ؟ کس سمت جا رہے ہیں؟ جانے جانا کہ میلاد کا مذاق اڑاؤ گے، مذاق بناؤ گے تو کیا پاؤ گے؟ اس لیے یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ انہوں نے سجاوٹیں دیکھنی ہے، گھروں میں موبائل موجود ہے، بچے جائیں اس کی ویڈیو بنا کے ان کو دکھا دیں، دیکھنا ہی ہے نا تو دیکھا دیں، باقی وہ اپنی محفل گھر میں کریں، باہر گلیوں میں جانے کی بجائے گھروں میں بیٹھے نعت پاک پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کو کونا مل کے بہ جن باہر دیاں ڈیکوریشن والوں کھڑے کتے مدینہ شریف ہی نظر آ جائے، ٹھیک ہے؟ اور میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا سرکار کے غلام بن کے رہو، ایسے موقعوں پر ہرگز وہ حرکتیں نہ کرو جو میلاد کی روح اور تقدیس کے خلاف ہیں، قطعاً نہیں، یہ بہت ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور یہ مقامات وہ ہیں جو بندے کو بدبختی میں دھکیل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی گزارش یہ کہ جو باہر چراغاں کرتے ہیں گلیوں میں، ہرگز چوری کی بجلی نہیں ہونی چاہیے، ایک۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ گلیوں میں آپ نے لائٹنگ کرنی ہے تو جس کے میٹر میں تاریں لگانی اس سے اجازت لیں، اور اگر وہ بیچارہ غریب آج کل کے مہنگے بل نہ بھر سکتا ہو تو اس پہ گستاخ ہونے کا فتویٰ بھی نہ لگا دینا کہ انہوں عشق کی نہیں خبر ہے، انہوں کننا ہوئے، اس حالات نے اس کو مجبور کر دیا ہو، تو ایسا نہیں ہے کوئی، یعنی ہم دھمکا دھونس سے کسی سے نہ کام کروایا کریں، جنی پوگ دی ہے کرو، ٹھیک ہے نا، کریں اتنا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ تھوڑی ہے کہ نہیں تیرے میٹر میں لگانی تار، اس کا دل جلتا رہے آپ تو اس کو اور زیادہ کسی معاملے میں ڈال دو گے، پوچھ کر لگائیں، اور جو غریب ہو اس پہ زیادتی نہ کریں جو بل نہیں بھر سکتا۔ ایک اور میری عرض ہے، میری تحریک ہے میلاد شریف کے موسم میں، جو میں نے یہ ابھی کراچی حیدرآباد میں بھی پروگراموں میں، یعنی میں نے یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ تقریباً ایک ہفتے سے زائد ہو گیا ہے، ربیع الاول سے پہلے میں شروع کر دیتا ہوں، تو وہ تحریک میری یہ ہے کہ جہاں آپ لنگر شریف کا وسیع انتظام کرتے ہیں اس میں کچھ حصہ ایسا بنا لیں، نقدی کا لفافے لیں اور اس پہ میلاد شریف کی عیدی لکھ کر گلی محلے میں کوئی بیوہ عورت، کوئی یتیم بچے ہوں ان کو دیں، ٹھیک ہے؟ لکھیں ضرور کہ میلاد شریف کی عیدی یا عید، وجہ کیا، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضرور لکھیں، ویسے دیں تو خیرات سمجھی جائے گی، اور یوں لکھ کر دیں گے تو میلاد کا لنگر سمجھ کے لیں گے، اور جب وہ سمجھ کر لیں گے نا تو پتہ نہیں کون سی بی بی ہاتھ اٹھا دے، کام ہی ہو جائیں، سارے کام ہی ہو جائیں، کوئی مشکل نہیں، کوشش کریں گے۔ جو آپ میں سے میرے بھائی مل آنر ہیں، فیکٹریوں والے ہیں، کارخانوں والے ہیں، دکاندار ہیں جن کے تحت کئی ورکرز کام کرتے ہیں، آپ کے کسی ورکر نے بیٹی کی شادی یا گھر میں کسی مریض کی وجہ سے کو 50,000 کو لاکھ روپیہ قرض لیا ہوگا کہ ہر ماہ تنخواہ سے کٹوا دیں گے، کسی کا 10 رہتا ہوگا، کسی کا 5، کسی کا 12، کسی کا 20۔ اگر آپ کو زیادہ دقت نہیں ہے تو ایک آدھے کو بلا کر دفتر میں کوئی شربت جوس پلا کے کہیں یار میلاد آ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ جڑے باقی تو پیسے دینے ہیں نا بس وہ تینوں میلاد شریف کا تحفہ ہو گیا، کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اس بار کچھ ہمارے یہ 2-4 تعویذ بھی استعمال کر کے دیکھو، کریں گے کوشش، کریں گے، اللہ عمل کی توفیق دے، ہمارے ہی نہیں۔